الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ ڈیسک پر آ جائیں، اگر ان کو بولیں ڈیسک پر آ جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعسى آدم ربه فغوى. رب اشرح لي صدري وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر جو ہے 116 نکالیں، 115 سب نے نکال لی. ان آیتوں سے آدم علیہ السلام اور ابلیس کا ذکر شروع ہو رہا ہے. تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی ذکر کیا ہے، سورہ اعراف میں بھی ذکر ہوا ہے. اب یہاں پر سورہ طٰہٰ کے اندر بھی تفصیل سے ذکر ہوا ہے. ساری صورتوں کے اندر جہاں جہاں بھی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے ان میں معنوں کے اعتبار سے اور فائدوں کے اعتبار سے، علمی نکات کے اعتبار سے اضافہ ہی اضافہ ہے. واقعہ یہ کہ کہیں کچھ تو کہیں کچھ. سورہ کہف کے اندر 18ویں سورت کی 50 میں اس کی جنس کا تعین ہے ابلیس کی، باقی کسی سورت میں اور جگہ پر جنس کا تعین نہیں ہے. یہاں پر جنس کا تعین ہے. یہاں پر کچھ اور مزید باتیں پتہ چلتی ہیں. فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ، اور یقیناً البتہ تحقیق بلا شبہ یقیناً عہدنا ہم نے عہد لیا یا پھر ہم نے تاکید کی، إِلَىٰ آدَمَ آدم کو، آدم کی طرف. إِلَىٰ حرف جر ہے، آدم جو ہے وہ اسم ہے، اور یہ اسم جو ہے ایسا اسم ہے کہ یہ تبدیل نہیں ہوتا، اس کی کیفیت ہے. حالانکہ حرف جر جو ہے وہ الہ جو ہے وہ آگے حرف جر دے دیتا ہے، لیکن یہ آدم جو ہے وہ غیر منصرف اسما میں ہے، اسی لیے آدمی نہیں ہوا، الہ آدمی، الہ آدمہ ہی ہوا ہے. تو فرمایا کہ اور البتہ یقیناً ہم نے تاکید کی، عہد تاکید، ہم نے تاکید کی آدم کی طرف، یعنی آدم کو. کس بات کی تاکید کی؟ کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، جنت میں درخت کے قریب بھی مت جانا. ایک درخت تھا کوئی، ظالموں میں سے ہو جاؤ. یہ تاکید تھی، یہ عہد لیا تھا.
من قبل اس سے پہلے، فنسیہ وہ بھول گئے. بھول دو قسم کی ہوتی ہے، عمدن اور سہون. عمدن بھولنا اور ایک سہون بھولنا، کہ آپ جو ہے وہ بھول گئے، یاد ہی نہیں رہا مجھے، اور ایک جان بوجھ کر ایسا کیا. سمجھ رہے؟ تو آدم علیہ السلام کی بھول کون سی تھی؟ جی یاد ہی نہیں رہا. نہیں، ان کی عمدن بھول تھی، جان کر ایسا کیا، بھولے نہیں تھے. یہاں بھول سے مراد یہ سمجھ لے کہ جان کر بھول گئے. ایسا نہیں تھا کہ یاد نہیں تھا، سب یاد تھا. دانستہ وہ پھل کھایا ہے. کیوں؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے سختی سے روکا تھا، نعمتیں بھی دی، سب کچھ دیا، بتا دیا ہمیشہ رہو گے، کوئی نکالے گا نہیں تمہیں، صرف ایک کام کرنا، شیطان تمہارا دشمن، یہ درخت مت کھانا، کپڑے اتر جائیں گے، باہر نکال دیے جاؤ گے، سب کچھ بتا دیا. اتنی بڑی نعمتیں دینے کے بعد صرف ایک چیز سے منع کیا، اور شیطان کے جو ہے وہ جھانسے میں آ گئے. شیطان نے کہا کہ نہیں کھا لیں، ہمیشہ رہیں گے ادھر. ٹرائی کر لیا. تو شیطان کی وسوسے پہ تو یاد آنا چاہیے نا، شیطان کی بات پہ تو یاد آنا چاہیے نا کہ اللہ نے کہا تھا یہ جھوٹ بولے گا، تمہیں نکلوا دے گا. ایسا ہی ہوا. تو فرمایا کہ ہم نے عہد لیا، اور یہ تاکید کے ساتھ ہے، تاکید سے عہد لیا ہم نے، بھول گئے. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے ان کے اندر پختگی نہیں پائی. جو دیگر اولو العزم رسول جو ہوتے ہیں، جو رسل جو ہوتے ہیں دیگر، اس طرح ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے عزم نہیں پایا، پختگی نہیں پائی ہماری بات پہ ماننے میں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو، لِآدَمَ آدم سے. ابھی دیکھیں لام زیر لی، یہ لام زیر لی یہ بھی جو ہے وہ حرف ایسا ہے کہ آگے والے لفظ کو جو ہے وہ جر دے دے گا، زیر دے دے گا. للہ وللہ ملک السماوات والارض، ہے نا. تو فرمایا وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا للملائکتی فرشتوں سے، ملکن ایک فرشتہ، ملکین دو فرشتے، ملائکہ اس کی جمع ہے. اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو. فسجدوا الا ابلیس ابا، پھر سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا. سورہ بقرہ میں ابا واستکبر کے ساتھ ذکر ہے، اسے انکار بھی کیا اور تکبر بھی کیا، لیکن یہاں صرف لفظ ابا پر اکتفا کیا گیا اور آیت کو مکمل کیا ہے یہاں پر. اس کی وجہ کیا ہے کہ دراصل یہاں پر اس کے انکار پر بات کرنی ہے، تکبر کے موضوع سے زیادہ یہاں پر ابھی بات آ رہی ہے انکار کی. اس آیت سے بہت سارے لوگوں نے، مفسرین نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے. آپ اگر تفسیریں پڑھیں تو کئی سارے مفسرین نے یہ کہا کہ ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ابلیس جو ہے یہ فرشتہ بھی تھا، ابلیس جو ہے وہ فرشتہ بھی تھا. لیکن ان مفسرین کی یہ بات محل نظر ہے، کیونکہ ایک شخص میں دو جنسیں قرآن حدیث کی اس کی تائید نہیں کرتی. کیونکہ سورہ کہف کے 50ویں آیت میں فرمایا وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، جنوں میں سے تھا اور اپنے رب کی نافرمانی کی. وہاں پر لفظ فَفَسَقَ سے پہلے فا ہے، لفظ فا وہاں پر عربی کے اندر لفظ تعلیل کے لیے مستعمل ہے. تعلیل کہتے ہیں کہ اس نے نافرمانی اسی لیے کی تھی کہ وہ جن تھا.
جن نہ ہوتا تو نافرمانی نہ کرتا. تو وہاں پر اس کی جنس کا تعین ہو گیا ہے کہ یہ نافرمان تھا اور وہ جنوں میں سے تھا. ان آیتوں کے اندر پتہ تو یہ چل رہا ہے ہمیں کہ فرشتوں کے ساتھ اس کو بھی حکم دیا گیا تھا، لیکن اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ فرشتوں کے ساتھ وہ بھی فرشتہ تھا، کیونکہ سورۃ الحجر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو مخاطب کر کے کہا ما منعک، تجھے کس چیز نے منع کیا، تجھے کس چیز نے روکا، اذ امرتک، جب تجھے میں نے حکم دیا تھا کہ تو سجدہ کر. پتہ چلا کہ فرشتوں کے علاوہ اس سے الگ حکم ہوا تھا، ورنہ یوں کہا جاتا کہ تجھے کس چیز نے منع کیا کہ جب فرشتوں کے ساتھ تجھے حکم دیا گیا تھا. نہیں، اذ امرتک، جب تجھے میں نے حکم دیا. تو پتہ چلا فرشتوں کو تو حکم تھا، اس کو بھی الگ حکم دیا کہ تو بھی کر. صاف پتہ چل گیا. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آیت کے جو مفہوم جو ظاہری ہے نا، اس ظاہری مفہوم سے کسی چیزوں کو جو ہے وہ بنا لیا جاتا ہے، متعین کر لیا جاتا ہے. لیکن ایک اصول ہے، وہ یہ ہے کہ الآیہ یفسر بعضہ بعضہا، ایک آیت دوسرے آیت کی تفسیر کرتی ہے. تو دوسری آیت نے تفسیر کر دی جنوں میں سے تھا. پھر دیکھیں فرشتوں میں اور جنوں میں فرق دیکھیں. فرشتے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ وعلیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون ما امر اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. ٹھیک ہے، ویفعلون ما یؤمرون فعل مضارع ہے، یفعلون فعل مضارع ہے. وہ کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے جس چیز کا ان کو حکم دیا گیا ہے. تو پتہ چلا کہ وہ حکم کی نافرمانی کبھی بھی نہیں کریں گے. ابلیس نے کر دیا، پتہ چلا وہ فرشتہ نہیں تھا. دوسری بات، فرشتوں کی شادیاں نہیں ہوتی اور ان کی اولادیں نہیں ہوتی، جبکہ قرآن مجید نے ذکر کیا ہے وہ قبیل، اس کے کنبے قبیلے ہیں ابلیس کے. تو یہ سارے فرق جب ہم دیکھتے ہیں نا تو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابلیس جنوں میں سے تھا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، امام مسلم نے اس کو صحیح میں ذکر کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے. نور سے مراد اپنی ذات کا نور نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی، بلکہ جس نور سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ نور بھی اللہ کی مخلوق ہے. جنوں کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے، اور قرآن مجید نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ جن میں سے تھا، جنوں میں سے تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے. من تراب ثم من نطفہ، تراب نطفۃ، یہ تنوین تحقیر کے لیے ہے. یہاں پر کس چیز کے لیے؟ تنوین تحقیر ہے، یہاں پر تحقیر کے لیے استعمال ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے حقیر نطفے سے تمہیں پیدا کیا اور حقیر مٹی سے پیدا کیا ہے. ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ناپاک نطفے سے پیدا کیا، نہیں، ناپاک نطفہ نہیں کہا جائے گا، حقیر ہے. قرآن و حدیث کے اندر نطفے کو کہیں بھی ناپاک قرار نہیں دیا گیا. یخرج من بین الصلب والترائب، پسلی اور سینے کے درمیان سے نکلنے والا مادہ. وہ ایک الگ فقہاء نے بحث کی ہے اس کے اوپر کہ اس کا حکم کیا ہے، اس کے معاملات کیا ہیں. وہ فقہاء کی الگ مباحثات ہیں اس کے اندر کہ جی انسان کا جو معنوی جو قطرہ ہوتا ہے اس کا حکم کیا ہے، ایک الگ مباحثات ہے. لیکن قرآن مجید نے جو بتایا نا وہ بتایا ہے لفظ تنوین نطفے کے ساتھ اور تراب کے ساتھ جو آئی ہے اس میں تنوین تحقیر ہے، تنوین تعظیم نہیں ہے.
جس کا معنی بنتا ہے حقیر قطرہ اور حقیر مٹی سے پیدا ہوا انسان. وہی جن جن ایک ہی نسل کے ہیں. وہی بس اس میں جنوں کا یہ ہوتا ہے کہ ایک سورہ جن کے اندر کچھ لوگ آئے تھے اور سورہ احقاف کے اندر بھی جنوں کا ذکر ہے. تو دو قسم کے جن تھے. ایک جن مسلمان پہلے سے تھے، یعنی مسلمان سے مراد جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر ایمان رکھنے والے تھے، اور دوسرے قسم کے جن وہ تھے کہ جو کافر تھے. اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ. چلیں جی آگے. تو فرمایا فَقُلْنَا، تو پھر ہم نے کہا یا آدم، اے آدم، إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ، یہ تمہارا دشمن ہے، وَلِزَوْجِكَ، تمہاری بیوی کا بھی، فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، تو تم دونوں کو ہرگز یہ جنت سے نہ نکال دے تو پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے. ابا جی خود بھی نکلے، اپنے بچوں کو بھی مصیبت میں ڈال دیا، ہم بھی مصیبت میں آ گئے. ابا جی اور اماں جی نہ کرتے تو پھر ہم بھی نہ آتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان مناظرہ ہوا آسمانوں پر، اور مناظرہ اس موضوع پر ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ہمارے والد ہیں، آپ وہ درخت نہ کھاتے ہم نکلتے نہیں، ہم جنتوں میں ہوتے. دراصل ہم جنتی مخلوق ہیں. تو بڑی پیاری بات کہی آدم علیہ السلام نے، کہا کہ بیٹے اس بات پہ جھگڑ رہے ہو جو اللہ نے مجھ سے پیدا کرنے سے پہلے ہی میری تقدیر میں لکھ دیا تھا. اب یہاں پر تھوڑی سی بات قابل غور ہے، وہ انشاءاللہ ہم تھوڑا سا آگے کی آیت میں پڑھتے ہیں. کوئی قابل غور مسئلہ ہے، اس کو سمجھنا ہوگا. تو فرمایا کہ دیکھو اگر تمہیں وہ نکال دے گا اور تم نکل جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا کہ تم لوگ مصیبت میں آ جاؤ گے. ان لک الا تجوع فیھا ولا تعرا، جنت ایسی ہے تمہارے لیے کہ اس میں نہ تمہیں بھوک لگے گی، نہ اس میں تم برہنہ ہوگے، ننگے نہیں ہوگے. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَعُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، یہ کہ اس میں نہ آپ پیاسے ہوں گے اور نہ آپ کو دھوپ لگے گی. کھانا پینا خوب ہے، خوبصورت سا کوئی پرندہ جا رہا ہے، کتنا اچھا ہے، مزید مزیدار ہوگا. آپ نے ارادہ کیا، وہ پھڑ پھڑ پلیٹ میں رکھ کر آ گیا آپ کے ساتھ. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، جو چاہو گے ملے گا. اللہ تعالیٰ پھر ہر چیز کو آپ کے تابع کر دے گا. کیا چیز ہے، ارادہ ہوا، ارادے کی تکمیل کر دیں گے. لیکن یہاں سے میں ایک اور بات بھی بتاتا چلوں. ہمارے تبلیغی جماعت والے بھائی وہ ایک بات کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بات مان لو گے تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی ایک صفت دے دے گا. سنیں، میں نے ایک بڑا اچھا ٹائم لگایا ہے، چلے بھی کیے ہیں، لگائے میں نے، اشرے بھی لگائے ہیں الحمدللہ، والد صاحب کی زندگی میں رحمہ اللہ. تو باقاعدہ ان کے فضائل اعمال کے درس میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی ایک صفت دے دے گا وہاں پر. وہ کون سی صفت ہے؟ ارادہ کرو گے وہ چیز آ جائے گی. جبکہ یہ بات کہنا کفر ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کیوں؟ چاہے آپ جنت میں ہو یا چاہے آپ دنیا میں ہو، رب العزت کی کوئی صفت آپ کو نصیب نہیں ہوگی. اس کی صفتیں اسی کی ذات کے لیے شایع نشین ہے. وہ تو اللہ دے گا آپ کو، آپ عطائی ہوں گے. تو صفت کیسے ہو گئی؟ عطائی ہے نا. آپ وہاں پر جو چاہیں گے آپ کو ملے گا. آپ غیر عطائی نہیں ہیں، آپ عطائی ہیں. وہاں پر عطا کیا جائے گا یہ چیز آپ کو. تو جو عطائی ہے اور جو غیر عطائی ہے وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ سوچیں. اگر جنت میں اللہ نے روک لیا نہیں ہوگا تو پھر ملے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ کی صفت کا تو مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی نہیں ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ جوہل کے اندر
کتنی بڑی بڑی باتیں کہہ دیتے ہیں. اسی لیے کہتا ہوں کہ قرآن و حدیث کا پڑھنا انتہائی ضروری ہے. قرآن و حدیث کا پڑھنا انتہائی ضروری ہے. اس کے بغیر ہم دین اسلام کی معرفت کو نہیں سمجھ سکتے. قادیانی کے ساتھ مناظرہ ہوا قادیانی سے، تو قادیانی، ان لوگوں کا یہ کہنا ہے، قادیانیوں کا کہتا ہے کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیک خواب نبوت کے 46 سے حصوں میں سے حصہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کلی طور پر نہیں تو جزوی طور پر نبوت کا دروازہ کھلا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو فرمایا ہے قیامت تک جو ہے وہ رویا مبشرات جو ہے وہ دکھائی جائیں گے، نیک خواب دکھائے جائیں گے، اور نیک خواب نبوت کے 46 سے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. مغالطہ کرتے ہیں. اور سب سے پہلے کس بات پر آتے ہیں یہ لوگ؟ جب قادیانیوں سے جب مناظرہ ہوتا ہے سب سے پہلے بات لاتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی موت پر. ایک دفعہ گفتگو ہوئی، پہلے یہ مسئلہ اس نے بتایا کہ یہ ہماری دلیل یہ ہے. پنجاب کے اندر تھا ایک مور کنڈے کے قریب، مور کنڈے سے آگے 12 کلومیٹر پر پورے قادیانیوں کا علاقہ ہے. تو ایک صاحب نے کہا کہ جی رویہ سالیہ موجود ہے، جزوی کھلا ہوا ہے دروازہ. میں نے کہا بالکل غلط. کیا بولا؟ بالکل غلط. کہ لے کر نہیں، میں نے کہا یہ وہ دروازہ ہے کہ جس کے دروازے پہ تو نبوت ملتی ہی نہیں ہے. نبوت اس وقت ملے گی کہ جب 46 کے 46 دروازے کھلے ہوں گے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں نے اس کو مثال دی. میں نے کہا مثال یہ ہے کہ ایک آدمی باہر کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا بولو گے؟ مؤذن ہے کیا کہ نہیں؟ تو پھر کیا کہو گے؟ بولے تکبیر بیان کر رہا ہے. میں نے کہا جب کہ اللہ اکبر اذان کا جز ہے، تو لفظ اللہ اکبر پر مؤذن کا حکم نہیں لگے گا. میں نے کہا ایک آدمی آپ کو انجیکشن لگاتا ہے، انجیکشن لگانے کی فیلڈ میڈیکل کے ساتھ ہے نا، تو اگر کوئی آدمی انجیکشن لگاتا ہے تو کیا ڈاکٹر بنے گا؟ نہیں بن سکتا. تو جزوی طور پر کلی کا حکم نہیں لگے گا، جزوی طور پر کلی کا حکم نہیں لگے گا. پھر سب سے پہلے وہ نزول عیسیٰ علیہ السلام پر آئیں گے. سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی موت ہوگی. آپ سے بات کریں گے، اگر آپ کی تیاری نہیں ہے تو پچھاڑ کے دیں گے آپ کو. یہ پچھاڑ کے دیں گے. اس سے بات ہوئی، کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے. میں نے کہا ثابت کرو. کہنے لگا یہ ثابت ہے. میں نے کہا ثابت کرو. کون سی ایسی آیت ہے تمہارے پاس؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 157 پیش کرتے ہیں. سورہ نساء کی وما قتلوہ وما صلبوہ ولكن شبہ لهم بل رفع اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. یہ آیتیں پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو نہ سولی پہ چڑھایا نہ قتل کر دیے گئے، بل رفع اللہ، بلکہ اللہ نے اٹھا لیا. کہتے اٹھانے سے مراد یہ موت ہے. تو میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ روح اٹھتی، جسم کب اٹھنے لگ گیا؟ اٹھی تو روح ہے، تم نے کہہ دیا موت ہے، تو پھر جسم کہاں گیا؟ اٹھی تو موت ہے. لیکن میں نے کہا کہ بل کا مقصد، لفظ بل کن معنوں میں آتا ہے؟ لفظ بل اول کلام کے لیے، لفظ بل بآخر کے کلام کے لیے، کن مقصد کے لیے آتا ہے؟ اور لفظ صفت باری تعالی جو فرمایا کہ عزیزن حکیمہ، عزیزن حکیمہ کا اس آیت کے اندر کیا فائدہ ہے؟ کس فائدے کے تحت اللہ نے عزیزن حکیمہ کا ذکر کیا؟ اس کو کلیئر کرو، ثابت ہو جائے گا. پورا مناظرہ چلا تھا محمد ہادی گروپ سے، الحمدللہ 2.5 گھنٹے کا مناظرہ تھا. مقابل پہ 50 لوگ تھے. لفظ عزیزن حکیمہ صفت باری تعالیٰ کے ذریعے اللہ پاک نے انہی 2 ناموں کی برکت سے مجھے مناظرہ جتوا دیا. اللہ نے لفظ عزیزن حکیمہ پر ثابت کرو. خیر، تو فرمایا اس میں نہ تمہیں بھوک لگے گی اور نہ تم ننگے ہوگے، اور نہ تمہیں جو ہے اس میں پیاس لگے گی اور نہ ہی دھوپ کھائے گی. جنت میں دھوپ ایسی نہیں ہوگی کہ آپ کو چھتری لینا پڑ جائے.
یا آپ کو چھاتا لینا پڑ جائے, آپ کو کسی جگہ پہ نیچے بیٹھنا پڑ جائے نا, آسمان اور زمین سب بدل دے گا اللہ تعالیٰ جنت کی. فوسوس الیہ الشیطان. اب یہاں سے بھی ایک مسئلہ ہے, پھر وسوسہ ڈالا اس کی طرف شیطان نے. اور حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے, حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حوا کو بہکایا تھا شیطان نے, لیکن قرآن کہہ رہا ہے فوسوس الیہ الشیطان. اگر حوا ہوتی تو ہوتا فوسوس الیہ الشیطان, پھر وسوسہ ڈالا حوا کی طرف شیطان نے. یہ اس میں اشارہ ہے, وہ اس میں اشارہ مذکر غائب اور واحد کے لیے ہے, مذکر غائب مؤنث غائب واحد کے لیے نہیں ہے. تو قرآن سے ثابت ہو رہا ہے کہ پہلے آدم علیہ السلام کو بہکایا, لیکن حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے حوا علیہ السلام کو بہکایا تھا. بظاہر ان دونوں آیت کے الفاظوں کے اندر حدیث اور قرآن کی آیت میں بظاہر ٹکراؤ ہے. تو بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے ایک جگہ پر دونوں کا ذکر کیا ہے کہ دونوں کو بہکایا. اب جہاں پر دونوں کا ہے تو ان دونوں میں پہلا کون ہے؟ تو یہ پہلے کی طرف اشارہ نہیں ہے, یہ الگ الگ ذکر کر دیا گیا کہ اس کو بہکایا تھا. اس سے مراد نہیں کہ سب سے پہلے اس کو بہکایا تھا, حدیث نے تعین کر دی کہ سب سے پہلے کس کو بہکایا. اور پھر حوا کو بہکایا تو پھر حوا نے علیہ السلام نے, اما حوا نے آدم علیہ السلام کو کھا لیا. انہوں نے کہا اچھا آپ کو تو یاد ہوگا کہ بیوی کی کیسی چلتی ہے, آپ کو تو پتہ ہی ہے, تقریباً لوگ بیویوں والے ہیں ماشاءاللہ ہے, آپ کو تو پتہ ہی انداز ہے. فرعون کا دیکھیں, یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم, بیوی نے سر پہ ہاتھ پھیر دیا ہے. آسیہ رضی اللہ عنہا نے کیسا مان گیا, کمال ہے, عورت کو کیا اللہ نے پیدا کیا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے پاس جا کر وصیت کی تو کہا تھا تم تو وہ ہو اچھے خاصے آدمی کا جو ہے وہ دماغ خراب کر دیتی ہو, اچھے خاصے آدمی کا. حدیث کا مفہوم ہے آدمی پٹھان بن جاتا ہے بھائی جی. فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم, وسوسہ ڈالا اس کی طرف شیطان نے, کہا کہ اے آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد, کیا میں بتاؤں تمہیں ایک درخت کی طرف جو تمہیں ہمیشہ رکھے گا جنت میں, وملک لا یبلی, اور ایسی بادشاہت دے دے گا جو کبھی پرانی نہیں ہوگی. یہاں پر ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا, تو حدیث اس قرآن کی آیت میں اختلاف نہیں ہے. کیوں وسوسہ اگر ان کو پہلے ڈالا بھی ہے تو پھر بات انہوں نے کس کی مانی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر حوا نہ ہوتی کوئی عورت اپنے خاوند کی خیانت نہ کرتی. سمجھ رہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے خاوند کی خیانت نہ کرتی. اب کیا مراد خیانت سے؟ نافرمانی, عام نافرمانی مراد ہے, جسمانی خیانت نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا جب کوئی بھی عورت اپنے خاوند کی نافرمانی کرتی ہے تو کیا حوا کی وجہ سے کرتی ہے؟ حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے. حدیث کا مطلب یہ ہے اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے خاوند کی خیانت نہ کرتی. اس سے مراد یہ ہے کہ حوا نہ ہوتی تو عورتیں ہوتی, جب عورتیں نہ ہوتی تو خیانتیں نہ ہوتی. حوا ہوئی تو پیدا ہوئے بچے, بچیاں پیدا ہوئی, جب بچیاں پیدا ہوئی تو خیانت کی انہوں نے. حوا نہ ہوتی تو عورتیں بھی نہ ہوتی, جب عورتیں نہ ہوتی تو خیانتیں بھی نہ ہوتی. سمجھ رہے؟ تو فرمایا فَأَكَلَا مِنْهَا, پھر دونوں نے کھا لیا ہے. یہ مثنیٰ ہے, اکلا, فَأَكَلُوا, فَأَكَلَا, فَأَكَلَا لام الف کے ساتھ ہے. پھر دونوں نے کھا لیا, منہا, اس سے. ہا کی ضمیر راجع ہے الی شجرہ, درخت کی طرف ہے. پھر کھا لیا ان دونوں نے اس درخت سے. اب تھا کیا وہ درخت میں؟ آم تھا, امرود تھا, سیب تھا, کیا تھا؟ خامہ پلی. اکثر لوگوں نے اس بحث میں بھی پڑ گئے, پتہ نہیں کیا ملتا ہے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ, اس چیز کے پیچھے نہ جاؤ جس کے تمہیں علم نہیں دیا گیا. خاموش ہو جاؤ. درخت تھا نا, بس ٹھیک ہے, تمہارے لیے اتنا ہی بہت تھا. تمہیں بتا دیتے کہ بھائی سیب کا درخت, تم پنچایتوں میں بڑھ جاتے. کون سا سیب تھا بھائی؟ لال تھا, پیلا تھا, ہرا تھا,
ہے نا بھائی، ہماری عادت ہے جب بتایا نہیں کیا اور پھر ہم گئے اس کے پیچھے. فرشتوں کو عذاب دینے کے اوپر بلا وجہ کی مطلب تعویلوں میں تعویلیں پیش کی. آپ دیکھیں اس قسم کی باتوں پر تفسیر بھری پڑی ہے، اسی لیے ہر تفسیر پڑھنے کے قابل نہیں ہوتی. یاد رکھیے گا، ہمارے ایک بہت بڑا عجیب رجحان ہے، ہر تفسیر آپ جو ہے وہ پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں. ہر تفسیر پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی، تفسیر وہ پڑھی جاتی ہے جس کا منہج بالکل صحیح ہو. نہیں، لعنتی تو اس کو قرار جنت سے نکلنے کے بعد قرار دیا گیا، پہلے سے لعنتی نہیں تھا. لعنت بعد میں دی گئی جب اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا کہ اب میں آپ کے کسی بندے کو نہیں چھوڑوں گا اور مجھے آپ ہی نے گمراہ کیا ہے، اس کے بعد ہوا یہ. اور ایک بات، اگر مثال کے طور پر لعنت کرنا دینے کے باوجود وہ جنت میں جا رہا ہے تو لعنت سے کب یہ لازم آتا ہے کہ جنت سے نکل گیا؟ وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی مان لیا جائے تو لعنت دینے سے مراد یہ کب آتا ہے کہ جنت سے بھی نکال دیا گیا؟ ہر حکم بتدریج آتا ہے نا، پہلے لعنت دے دی گئی، بعد میں جنت سے نکال دیا گیا. اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں آیات کے تناظر میں لعنت بعد میں دی گئی ہے اس کو. واللہ اعلم بالصواب. چلے جی، کوشش کریں سوالات کلاس کے بعد کیا کریں تاکہ اس میں جو ہے نا رکاوٹ نہ آئے. لکھ لیا کریں، سوالات لکھ لیا کریں، کوئی سوال ہو پھر ہم کلاس کے بعد پھر بھرپور طریقے سے سوالات کے جوابات دیں گے انشاءاللہ. فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، اے آدم ایک درخت کی خبر نہ دوں اس کو کھا لو گے ہمیشہ رہو گے. ابھی دیکھیں آپ اب اندازہ کر لیں کہ کتنا اللہ نے تاکید سے منع کیا تھا. ایسے کیسے ابا آدم بھول گئے؟ وہی کیا ہوگا، ابا آدم نے ٹرائی کر لیتے، کوشش ٹرائی کر لیتے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ قرآن مجید کا اسلوب یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بھول نہیں تھی کہ جیسے ذہن سے نکل جائے، اتنی تاکیدی کلمات. اب آپ دیکھیں نا، جنتی جنت میں جائیں گے دماغ میں ان کے یہی ہو کہ ہم بھی نہ نکالے جائیں. اللہ تعالیٰ کہے گا ہاں بھائی جنتیوں خوش؟ جی اللہ. اور کچھ چاہیے؟ نہیں اللہ سب. ایک ہے بات ایک چیز، اللہ سب. اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ کیا چل رہا ہے دل اور دماغ میں. اللہ تعالیٰ کہیں گے اپنی رضا تمہیں عطا کر دیتا ہوں، آج کے بعد ناراض نہیں ہوں گا. ان کو تسلی کیوں ہوگی؟ ایسا نہ ہو کہ یار ایسا کوئی کام ہم یہاں پر کر لیں، ابا نے کو بھی تو نکال دیا گیا تو ہمیں بھی نہ نکال دیا جائے. لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کو اس خوف سے بھی نکال دے گا. کوئی خوف نہیں کرنا، تمہارے لیے ایسی کوئی شرائط یہاں پر نہیں ہے. تو فرمایا فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، کھا لیا برہنہ ہو گئے، شرمگاہیں کھل گئیں. وَطَفِقَا، اور دونوں جو ہے وہ کیا کرنے لگ گئے؟ چپکانے لگ گئے. یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اپنی اپنی سطر پر جنت کے پتے، اپنی اپنی سطروں پر جنت کے پتے. یہاں سے ایک بات نوٹ کرنے والی ہے، اس سے پہلے تو کبھی بھی برہنہ نہیں ہوئے تھے یہ. جنت شرمگاہ کھلی تو جنت کے پتے شرم و حیا سے چپکانے لگ گئے. پتہ یہ چلا کہ شرم اور حیا اور حق انسان کی فطرت میں لڑنے والا. وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور آدم نے نافرمانی کی. بھول جاتے تو یہ کلمہ نہیں ہوتا، خود اگر بھول جاتے ذہن سے نکل جاتا تو اتنے سخت کلمات نہ ہوتے. وَعَصَىٰ آدم، آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی، رَبَّهُ، اپنے رب کی، فَغَوَىٰ، اور وہ بہک گئے، بھٹک گئے. بھٹک گئے. بائبل یہ کہتی ہے کہ ان کو قیامت تک جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں آدم علیہ السلام کا حصہ ہے، علیہ باللہ. بائبل یہ کہتی ہے کہ قیامت تک جتنی بھی عورتیں، جتنی بھی عورتوں کو لیبر پین ہوتی ہے،
وہ اماں ہوا کی وجہ سے ہوتی ہے، اور ہر عورت کو اس کے گناہ کی وجہ سے لیبر پین لکھ دیا گیا ہے، جبکہ شریعت اس کے منافی کہتی ہے. شریعت کہتی ہے ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ بائبل تو آپ کو جانتے ہی ہیں کہ بائبل جو ہے وہ مکمل طور پر آسمانی اب احکامات تو اس میں ہے نہیں، کچھ ہوں گے جو کتاب اور سنت سے ملتے ہوں گے، ٹھیک ہے، ورنہ ہم 70% سے زیادہ اس کے بارے میں ہم یہی کہتے ہیں کہ اس میں گھول مول باتیں ہیں. کچھ باتیں جو قرآن و حدیث کے ساتھ جو ہے وہ مطابقت رکھتی ہیں، اس کے بارے میں شاید یہ فیصلہ کر دیا جائے کہ جی یہ چلے، ہو سکتا ہے یہ آسمانی وہی ہو، ورنہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، پھر ان کے رب نے انہیں چن لیا. چننا، کھینچ کر لانا، اجتباہ کھینچ کر لانا، ان کے رب نے ان کو چن لیا، کھینچ کر لے آیا. فتاب علیہ، اور پھر کیا کیا، متوجہ ہوئے ان کی طرف، مہربانی فرما دی. فتاب علیہ، اس پر مہربانی کی، وہدا، اور اس کو ہدایت بھی بخش دی. ہوا کیا تھا، فرق ذہن میں رکھے، جنت سے یہ بھی نکالے گئے اور جنت سے ابلیس مردود بھی نکالا گیا. آپ سمجھ رہے ہیں، تقدیر میں دونوں کی تھی یہ بات. آدم علیہ السلام کی اور حوا علیہ السلام کی بھی تقدیر میں تھا نکلیں گے، اور شیطان ابلیس کی بھی تقدیر میں تھا یہ بھی نکلے گا. اب آپ کے اوپر آپ کی رسپانسبلٹی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ثواب دید ہے کہ آپ اس تقدیر کو کس زاویے کے اندر لے جاتے ہو. جب ابلیس کو نکالا تو اللہ تعالیٰ نے جب نکالا تو کہنے لگا قال فبما اغویتنی، کہتا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا. بدتمیز آدمی تھا نا یہ، تو بے زبان اور بے لگام تھا، بدتمیز تھا یہ. کہتا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، سیدھے راستے پر ناکا بنا کر بیٹھ جاؤں گا، جیسے نکلیں گے سیدھے راستے پہ گمراہ کروں گا. اب یہاں اس نے کس کو قصوروار ٹھہرایا؟ اللہ پاک. حالانکہ نافرمانی صادر ابا آدم سے بھی ہوئی تھی، لیکن ابا آدم نے اور اماں حوا نے کیا کہا؟ ان کو پتا ہے یہ تقدیر میں اللہ نے لکھا ہوا تھا، یہ ہونا تھا، لیکن اس کے بعد کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اپنے اوپر، آپ اگر ہمیں معاف نہیں کریں گے، ہم پر رحم نہیں کریں گے، ہم نقصان پانے والوں کو چلے جائیں گے. جب آدمی کسی شر کی نسبت اور گناہ کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے تو پھر اس کے لیے ہدایت کے فیصلے ہو جاتے ہیں، اور جب وہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ پھر اس کے لیے گمراہی کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں. اسی لیے میں طلباء کو ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ کبھی بھی کوئی نقصان ہو، کبھی بھی کوئی شر کا پہلو ہو، کبھی بھی یہ مت کہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے. ہمیشہ اس کی نسبت اپنی طرف کرے گا، یہ میری کرتوت تھی. اللہ پاک بڑے خوش ہوتے ہیں. ہاں کوئی اچھی بات کر دی، اچھا عمل ہو گیا، کلاس میں آ گئے، ہاں یار بڑی صبح سے کوشش کر رہا ہوں، فتح کو پہنچ گیا، نا الحمدللہ اللہ نے پہنچایا. اور نہیں آ پائے، بس یار میرے اعمال، اللہ مجھے معاف کرے، یہ میری خرابی ہے. یہ مت بولو اللہ نے لکھا تھا یہ آج نہیں آؤں گا میں. تجھے کیسے پتا چلا بھائی؟ آپ سمجھ، تقدیر کا معاملہ بھی بڑا سنجیدہ ہے، لیکن اتنا ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا. اس مسئلے کو سمجھ لیں گے تو تقدیر کو سمجھ جائیں گے. وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، میں اپنے بندوں پر ظالم نہیں ہوں. آپ اللہ تعالیٰ کے لیے اچھا گمان رکھیں، اللہ تعالیٰ وہی فیصلہ کرے گا آپ کے ساتھ، وہی فیصلہ کرے گا. آپ گناہ گناہ تو ہوگا، کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے جو وہ یہ کہہ دے کہ میں گناہوں سے پاک ہوں. کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے، ہر کسی سے گناہ ہوتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد 2 کام کرنے ہیں، بلکہ 3 کام. ایک گناہ کی نسبت اپنے نفس کی طرف، ایک
توبہ اللہ کرنا ہے، رجوع اللہ کرنا ہے، اور تیسرا اس کے بعد عمل صالح کو اختیار کرنا ہے، ہدایت کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ تینوں باتوں جو ہے وہ ابلیس سے مفقود ہو گئی تھی۔ پھر ہی تو فرمایا ابا، یہاں پر ابا فرمایا واستکبر، پھر فرمایا تکبر بھی کیا ایسا۔ تکبر کیا کیا؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں بہتر، اس کو سجدہ کرو، اس کو جس کو مٹی سے، حقیر مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اور میں تو آگ سے پیدا ہوں، آگ کا دھواں اوپر کی طرف جاتا ہے اور مٹی پیروں میں آتی ہے۔ اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ اول من خاف اول من قاسا، سب سے پہلا بندہ جس نے قیاس کیا اللہ کے حکم کے خلاف وہ ہوا ابلیس، وہ ابلیس ہے۔ اللہ کے حکم کے خلاف قیاس کرنا، اللہ نے کہا سجدہ کرو تو قیاس کر رہا ہے کہ میں بہتر ہوں اس سے، دلیل کے خلاف قیاس کرنا۔ تو کبھی بھی اپنی آرائیں اور اپنے قیاسات کے ذریعے دلیل کو ہیچ نہ کریں، دلیل ہمیشہ غالب رہے گی۔ اور دلیل کون سی دلیل؟ جو کتاب اور سنت سے ممیز ہو۔ لیکن جب انہوں نے ایسی بات کی تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے ہدایت دے دی، ابلیس کو ہدایت نہیں دی۔ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر ابلیس بھی یہی رویہ اختیار کرتا تو اس کو بھی ہدایت مل جاتی۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی ابلیس سے، اللہ پاک ابلیس کے دشمن نہیں ہے۔ یہ تو اللہ پاک نے اس کو موقع دی تو توبہ کر لیتا تو بچ جاتا۔ یہ اللہ پاک جتنی آدم علیہ السلام سے محبت کرتے تھے، اللہ پاک ابلیس سے بھی اتنی محبت کرتے تھے، کیونکہ ہے تو دونوں ہی اللہ کے بندے۔ میرا رب کو دشمن تھوڑی نہ ہوا تھا، یہ دشمن تھا رب کا، اس نے اپنے دل کے اندر دشمنی پالی ہوئی تھی اللہ پاک کی۔ اللہ تعالیٰ تو جانتے کہ یہ دل میں جو ہے نا خناس لے کر بیٹھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ جانتے، اتار دیا اللہ نے آزمائشوں کے پل کے نیچے، پھنس گیا۔ تو فرمایا قال اهبطا منها، فرمایا اترو دونوں، اترو دونوں، اهبطا مثنیٰ یا تثنیہ ہے۔ اور سورہ بقرہ میں فرمایا فَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اترو، سارے اتر جاؤ، اب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایات آئیں گی، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ بے خوف اور بے غم ہوگا۔ یہاں ابلیس کو نہیں کہا کہ اس میں یہ ابلیس شامل نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو کافر قرار دے دیا گیا تھا اور اس کو مہلت بھی دے دی گئی تھی کہ تو اب قیامت تک تیرے لیے مہلت ہے۔ اب یہ اس میں سے خارج ہو گیا، اب ہدایت اس کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے یہاں لوگ کیا کہتے ہیں؟ قرآن بند کرو، بند کرو، خالی قرآن کبھی بھی ایسے کھلا مت چھوڑو، شیطان پڑھے گا، پڑھ کے کیا کرے گا؟ آپ نے سنا ہوگا بڑی بوڑھیوں سے، قرآن کھلا ہوتا ہے بند کرو، بھائی کیوں؟ شیطان پڑھے گا، اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ مصلی ہوتا ہے اس کا کنارہ، کیوں؟ شیطان پڑھے گا، بھائی اس کو کیا نماز پڑھ کے ملے گا؟ اس کو پڑھنا ہوگا تو اسی مصلی پر آئے گا اور اسی کناری پر آئے گا۔ عجیب بات، عجیب سوچ ہے۔ تو فرمایا کہ دونوں اترو، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، ایک دوسرے کے تم لوگ دشمن ہو۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بس جب تمہارے پاس ہدایت میری طرف سے پہنچیں گی، فَمَنِ اتَّبَعَ، پھر جس نے بھی پیروی کی، ہدایہ میری ہدایت کی، فَلَا يَضِلُّ، پس وہ نہ گمراہ ہوگا، وَلَا يَشْقَىٰ، اور نہ مصیبت میں پڑے گا۔ پتہ چلتا ہے آج جو امت مسلمہ پر جو مصیبتیں ہیں، اس مصیبتوں کا سب سے بڑا مصیبت کا جو مسئلہ ہے وہ اللہ کی وحی سے روگردانی ہے۔ آج آپ دیکھیں مہنگائی، پیٹرول مہنگا ہے، کھانا مہنگا ہے، آٹا مہنگا ہے، چاول مہنگا ہے، یہ مہنگا ہے، وہ مہنگا ہے۔ اسلاف کی یہ اقوال ہیں کہ جب کسی جگہ پر مہنگانت شدید ہو جائے اور انسانوں کے لیے گزر اوقات بسر اوقات مشکل ہو جائے تو پھر ان کے
چیز کا مسئلے کا ایک ہی حل ہے، کیونکہ اتار چڑھاؤ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ ریٹ بھی بڑھتے ہیں اللہ بڑھاتے ہیں، ریٹ بھی اللہ ہی گھٹاتے ہیں. کہتے ہیں کہ ریٹ کم کرنے کے لیے، سستانت کرنے کے لیے سلف فرمایا کرتے تھے ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ امت رجوع الی اللہ ہو کر استغفار کے اندر زیادہ بنتے. ہڑتال کرنے سے سستانت نہیں آئے گی. ہڑتالیں کرنے سے ٹھیک ہے، یہ ایک جز ہے یہ اپنا تدبیر کا، ٹھیک ہے، تعاون البر والتقوی، لیکن 100% نتائج استغفار پر ہے. کس پر ہے؟ استغفار پر ہے. امت کے اندر اعلان کر دیا جائے، جگہ جگہ اعلان کر دیا جائے، استغفار کریں، استغفار کریں. امت کو کہا جائے استغفار کریں. اللہ کی قسم کراچی کی اگر آبادی 3 کروڑ ہے نا، انشاءاللہ میں تو کہتا ہوں کہ صرف 3000 کی تعداد کے اندر بھی لوگوں نے صدق کے دل سے استغفار کر لیا تو اللہ تعالیٰ تقدیر بدل دے گا. کیونکہ ہمیشہ رجوع کرنے والے قلیل ہی لوگ ہوتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ایک جگہ پہ گئے تھے، ایک آدمی دعا کر رہا ہے، اے اللہ مجھے قلیل بندوں میں کر دے، اللہم اجعلنی، اے اللہ مجھے کر دے ان اپنے بندوں میں جو قلیل ہیں، اللہ مجھے قلیل بندوں میں کر دے. عمر رضی اللہ نے فرمایا سبحان اللہ، یہ کیا مانگ رہے ہو، یہ کیا قلیل ہے؟ کہتے ہیں کیوں امیر المومنین؟ اللہ نے فرمایا نہیں ہے کہ میرے تھوڑے ہی بندے شکر گزار ہوتے ہیں. کہتے ہیں سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ اللہ آپ کی زمین پر بڑے صاحب علم موجود ہیں، کیونکہ قرآن مجید نے عقل والے، ہدایت یافتہ لوگوں کو، غالب لوگوں کو، شکر گزار لوگوں کو قلیل ہی کہا ہے. تو قلیل لوگ بھی اگر توبہ اور استغفار کر لیں گے نا، اللہ تعالیٰ تقدیر بدل دے گا. تو فرمایا کہ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا فلا یضل ولا یشقا، نہ ہی وہ کبھی بھی جو ہے وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی کبھی بھی وہ یشقا مصیبت میں پڑے گا. فمن اعرض عن ذکری، پس جس نے میری نصیحت سے منہ موڑ لیا، جو میں نصیحت کر رہا ہوں، کتاب اور سنت کی جو نصیحتیں ہیں، جس نے اس سے منہ موڑ لیا، فإن له معیشۃ ضنکا، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، ہم اس کی معیشت، اس کی زندگی، اس کی آخرت کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. زنکا یزنک، زنکا وزناکا وزناکتم، مصدر بمعنی اس میں فاعل ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو تنگ کر دینا. فرمایا کہ جو ہماری نصیحت سے، ہماری یادوں سے جو ہے وہ منہ موڑ لیتے ہیں، جو شخص بھی منہ موڑے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، ہم اس کی معیشت کو جو ہے وہ تنگ کر دیں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کھڑا کریں گے. قال، کہے گا ربی، میرے رب، لما، کیوں، حشرتنی، حشر کیا، تو نے مجھے اٹھایا، اعمی، اندھا، وقت، اور تحقیق. لفظ وقت، یہ جو قد ہے نا، دیکھ رہے ہیں قد، یہ قد ہمیشہ جو ہے وہ ماضی کے صیغے کے پیچھے آئے گا، کبھی بھی مضارع کے ساتھ نہیں آئے گا. اب قد کے بعد دیکھیں کنتو ماضی ہے، میں تھا، یہ نہیں آئے گا قد اکون، کبھی بھی نہیں آئے گا. قد کنتو ہمیشہ ماضی کے پیچھے آئے گا، اس کے آگے جو ماضی کا صیغہ ہوگا اور پیچھے یہ قد آئے گا. تو قد یقیناً، کنتو میں تھا، بصیرا دیکھنے والا، دنیا میں تو میں دیکھتا تھا، آج کیا ہو گیا؟ قال، کہا، کذالک، اسی طرح سے، اتتک آیاتنا، پہنچی تیرے پاس ہماری نشانیاں، فنسیتہا، پس تو بھول گیا، وکذالک الیوم تنسا، آج بھی تجھے بھلا دیا جائے گا. دراصل یہاں پر یہ فرمایا کہ جو اللہ کو بھلائے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھلا دے گا. بھولنا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ کمزوری ہے، اور اللہ تعالیٰ کمزوری سے پاک ہے. تو یہاں سے وہ کمزوری مراد نہیں ہے، بھولنے سے مراد یہاں پر یہ ہے اللہ تعالیٰ تجھے اگنور کر دے گا، تیری طرف دیکھے گا ہی نہیں، تجھ پر نگاہ رحمت ہی نہیں کرے گا. تو بھولنے سے مراد وہ نہیں ہے کہ جس کے دماغ سے بندے کے جو ایک چیز مستحضر نہیں ہوتی اور اس کو بالکل یادداشت سے نکل جاتا ہے، ہاں تو نے ایسا کیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کا بھولنا الزامی جواب ہے یہ،
بھولنے سے مراد یہ کہ تیری طرف نگاہ رحمت نہیں ہوگی. اور جس بندے کی طرف اگر اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا وہ ہمیشہ عذاب میں رہے گا، ہمیشہ عذاب میں رہے گا. بعض مجرم ایسے ہوں گے کہ جس کے بارے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. کیوں؟ اللہ رب العزت والجلال کا جو دیکھنا جو ہوتا ہے نا، اور جب اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ میرا بندہ آگ میں جل رہا ہے اور تڑپ رہا ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب پر غالب ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ رحم کر دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے نا کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر ایمان ہوگا ان کو بھی جہنم سے نکال دیا جائے گا، کوئلے کی طرح کالے ہو جائیں گے، پھر آب حیات کے ذریعے ان کو ان کے اس پر غسل دے کر ان کو دھویا جائے گا. وہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی رحمت کی نگاہ کر لے گا ان کے اوپر، چلو معاف کر دیا جاؤ، رحمت ہے میری. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر رحمت کی نگاہ نہیں ہے. ایک تو کافر بھی ہیں اسی میں، ایک مرتد بھی ہیں اسی کے اندر، ایک مشرک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر حرام کر دیا کہ ان کی طرف دیکھنا ہی نہیں ہے، بس ختم، جلنے دو. ان للہ و انا الیہ راجعون. اعاذنا اللہ منہم. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عذاب سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں.